کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہیں۔ اس کو بات کو سمجھ لیں کہ ہماری جو ارادہ ہوتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے پہلے غرض ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی، یہ غرض ہے، یہ ایک ارادہ پیدا کرے گی۔ کھانا نکال کے کھا لو، گھر میں ہے تو، ورنہ آپ دیکھیں گے وہ ڈھابا شابہ، تو فوراً ارادہ بنائیے ڈھابے پہ چل کے کھانا کھا لیں، پھر جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ عمل ہو گیا۔ غرض، ارادہ، عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے کی ایجاد یا ارادے کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ غرض۔ آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت، وہ آپ کو ارادے کی طرف لاتی ہے۔ اسی لیے اگر حاجت نہ ہو اور آپ ارادہ کریں تو آپ بیکار آدمی کہلائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بازار کا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے ویسے ہی؟ تو انہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس کا مطلب ایک اچھے صحیح ارادے کے لیے پہلے غرض کا ہونا ضروری ہے، اور غرض بھی اچھی ہونی چاہیے، ویلڈ ہونی چاہیے تو ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ غرض کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لہٰذا اس کے ہاں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے ارادہ، اس کے بعد عمل، اور عمل جیسے ہی یعنی کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، کوئی چیز عمل کے درجے میں آتی ہے، فوراً اس کے ساتھ لاکھوں اغراض بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، معاً ایک دم۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کوئی چیز اس ارادے پہ نہیں ابھارتی۔ اگر ابھارے تو اللہ تعالیٰ کا کم از کم اس ارادے میں اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک دیوانہ ہے بیچارہ، وہ میلاد پر ایسے زور زور سے تقریریں کرتا ہے، اپنی خاطر بنایا آپ ہے، اس کو یہی مضمون سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے وابیوں کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا، ہم نے دم پر پاؤں رکھا تو پھر توبہ کی اس نے۔ میں نے کہا لگتا ہے پھر آپ کو نفسیاتی مرض بڑھ گیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے شعر پر انگلی اٹھائی۔ کون سے شعر پر؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اس شعر میں کیا کلام کرنا ہے؟ کیا یہ شعر غلط ہے؟ وہ کہتا ہے تعویل پیش کر سکتے ہیں، مگر اس طرح کے اشعار عوام میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ بے وقوف، پہلے دیکھ شعر کس کا ہے؟ حق حق حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ غرض شامل ہے اللہ کی، کہ اللہ کو غرض ہے کہ اس حضور کو پیدا کرے۔ بے وقوف۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ظہیر عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بے وقوف کہہ رہا ہے کہ یہ شعر درست نہیں۔ تعویل پیش کر سکتے ہیں، ادھر ادھر گھما کے صحیح کر سکتے ہیں، مگر عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس شعر کی وضاحت صرف اور صرف یہ ہے، سب سے بڑی وضاحت بتا دو، یہ حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اس پر ایک مولوی صاحب ہمارے اس دور کے ہیں، کچھ زیادہ، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کھانی والی تھیلی وچ روپیہ آ جاوے تو پھٹ جانی، تو مولوی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے اس شعر پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی اس سے اللہ کا معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت طویل بحث کی، میں صرف ایک جملے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا جی معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ کو غرض تھی، اللہ نے نبی پاک کو کسی غرض کے لیے بنایا، اللہ تو غرض سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب ہر جگہ بات غرض کی نہیں ہوتی، تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت السماء
لولا کا لما خلقت الارض لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. ان حدیثوں کا کیا کریں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا نہ اس پوری کائنات کو پیدا کرتا نہ میں اپنے آپ کا رب ہونا لوگوں پر ظاہر کرتا. اگر تو نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی. تو یہ اس کو کس کے ساتھ منسوب کیا گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا گیا. پھر قرآن اٹھاؤ جگہ جگہ اللہ جل مجد الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھاتا ہے. کہیں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی قسم ارشاد فرماتا ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں بات کو واضح کرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کیا کہو گے کہ قرآن بھی اللہ کا معلل اغراض ہونا بیان کر رہا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے. تو کیا حبیب بنا کر بھیجنا تو کیا اس کے پیچھے بھی کیا معلل اغراض ہونا لازم آئے گا؟ تو پھر اس طرح تو سارے کے سارے اشعار پر اعتراض کرو کہ وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد 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 برائے محمد. تو برائے محمد لقائے محمد برائے محمد یہ جگہ جگہ پر کہا گیا. تو اب کیا کہو گے کہ یہ سب کیا معلل اغراض ہونا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہیں کرو. اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اپنے دماغ کو اپنے تک محدود رکھو. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. اپنی خاطر جو بنایا, اپنی خاطر, لفظ خاطر نے ان کے دل کو, ان کے خاطر کو ایسا بگاڑ دیا کہ وہ اب کسی کو اپنی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. اب مجھے یہ ڈیجیٹل مفتی جواب دے جنہوں نے قرآن پاک کی اس آیت پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب فرما رہا ہے اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. یہ میرا ترجمہ نہیں, ترجمہ کنز الایمان جو ہم سنیوں کی شان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. تو لیے اور خاطر یہ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں فور سے تعبیر کیا جاتا ہے, عربی میں اس کو جو ہے لام سببیت لکا اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ فارسی زبان میں جائیں گے تو برائے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ادھر دیکھیے یہاں پر جو فرمایا گیا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کہ میں نے خاص تمہیں اپنے لیے بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ میں نے خاص تجھے اپنے لیے بنایا. یہاں کیا غرضیت ثابت نہیں ہو رہی ہے بظاہر؟ تو کیا اس کو لے کر کے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اپنے لیے بنایا, خاص تجھے اپنے لیے بنایا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ غرض رکھتا ہے, العیاذ باللہ. تو احباب آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. تو خاطر اور بنانا, لیے اور خاطر دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اب کوئی اس آیت کریمہ کو لے کر یہ اعتراض کرنا چاہے اور یہ مفہوم نکالنا چاہے کہ اس سے غرض الہی ثابت ہوتی ہے تو یہ محض اس کا پاگل پن اور دیوانگی اور جنون ہے.